السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر أينما تكونوا فثم وجه الله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش کا تجارتی قافلہ جو ملک شام گیا ہوا تھا، اس کے اندر قریش کا بہت سارا سامان اور اسی طریقے سے ان کا کمایا ہوا نفع ہے، وہ واپس مکہ مکرمہ لوٹ رہا ہے۔ اس کے سردار ابو سفیان ہے اور وہ لوگ اس مال کو مکے لے جا کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ قریش کا مال ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے تم کو تمہارے ملک سے، تمہارے شہر سے، خاندان سے الگ کر دیا اور تمہارے مالوں پر، تمہارے گھر بار پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس قافلے کو روکنے کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان قربانیوں کا بدلہ تم کو دے دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ صحابہ کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے جس طریقے سے جنگ کی مستقل تیاری کی جاتی ہے، ہتھیار، سواری، اسی طریقے سے پہننے کے لیے زرہیں، اس کا خاص اہتمام صحابہ اکرام نے اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس لشکر کے اندر 3 گھوڑے، 70 اونٹ تھے۔ ہر اعتبار سے کمزور یہ صحابہ اکرام کی مختصر جماعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ قافلہ راستہ بدل کر کے صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اس قافلے کے بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا سامنا مکہ مکرمہ کی کفار قریش کی ایک بہت بڑی جماعت سے، ان کے بہت بڑے لشکر سے سامنا ہو گیا۔ وہ لوگ جنگ کے ارادے سے آئے تھے، اس لیے ان کے پاس ہتھیار تھے، زرہیں تھیں، سواریاں تھیں، غرض جنگ کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب کی سب ان کے پاس موجود تھی۔ لشکر بالکل حملہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، صحابہ نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مختصر جماعت کو اس بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں کامیابی نصیب ہوئی، اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار، کفار کے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے جو اس غزوے کے اندر شریک ہوئے تھے، اس میں سے 70 لوگ مارے گئے۔ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ اسی طریقے سے 70 لوگ قید ہو کر کے مسلمانوں کے قیدی بن کر کے ان کے پاس آئے، اور انہی مرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا، کوشش کرتا رہتا تھا کہ کس طریقے سے حضور کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس جنگ کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ اس کے مرنے کا جو واقعہ مورخین نے بیان فرمایا ہے، 2 چھوٹے لڑکے تھے، معاذ اور معاویہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے دونوں بازو 2 بچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ 2 چھوٹے بچے کیا کریں گے، ضرورت کے وقت یہ میری کیسے مدد کریں گے۔ آزو بازو والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب دونوں طرف بچے ہوں تو یہ میری مدد کیسے کریں گے، الٹا مجھے کو ان کی مدد کرنا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے، اچانک بازو سے لڑکے نے پوچھا کہ کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ یہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ لڑکا ابو جہل کو کیوں پوچھ رہا ہے۔ پوچھا کہ ان سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا سخت دشمن ہے، میں اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس سے لڑ جاؤں، پھر اس کی جان جائے یا میں مر جاؤں۔ یہ لڑکے کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جانب سے بھی لڑکے نے وہی بات کہی جو پہلے بچے نے کہی تھی۔ ان دونوں کا جذبہ دیکھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب ابو جہل دکھے گا تو تم کو بتلا دوں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ تمہارا مقصود جا رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ وہی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ دونوں اس پر جھپٹ پڑے، ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا اور دوسرے نے اس کے پیر پر حملہ کیا، گھوڑے سے لڑکھڑاتے ہوئے گرا اور زخمی کر دیا، اتنا مارا کہ اس کو بالکل موت کے قریب کر کے چھوڑ دیا، اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہتھیلی کے اندر جان لے کر کے اسلام کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جب ان قیدیوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، 2-2 4-4 کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ تم یہ قیدیوں کو اپنے پاس لے جاؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا کھانا پلانا، اچھے سے ان کو رکھنا۔ فرماتے ہیں جو قیدی بن کر کے گئے تھے اس کے اندر ایک جو قیدی تھے وہ فرماتے ہیں بعد میں وہ اسلام لائے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں فلاں شخص کے پاس قیدی بن کر کے گیا تھا تو وہ میرے سامنے روٹی رکھتے تھے اور خود کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، مجھے یہ دیکھ کر کے شرم آتی تھی، میں ان کو روٹی واپس کرتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، مجھے کو واپس دے دیتے۔ صحابہ اکرام نے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، قیدیوں کو تو کھانا کھلایا، روٹی کھلائی اور خود کھجوریں کھا کر کے پانی پی کر کے بسیرا کر لیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کے سامنے تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی قید ہو کر کے وہاں پر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو بھی قیدی بنا کر کے رکھے انہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ کیا کہ ان کے سلسلے میں کیا کیا جائے، ان کو جو قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے تاوان لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ان سے تاوان لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ یہ جو قید ہو کر کے آئے ہیں یہ ہمارے ہی قریبی عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ نہیں، اسلام کے مقابلے میں جو ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر رشتہ داری، قرب و بعد، اسی طریقے سے کوئی تعلقات یا کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، بلکہ اگر جو اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا وہ اسلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ لہذا ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ رائے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آپ نے پسند فرمایا اور تاوان کا ایک مقدار متعین کر دی کہ 4000 درہم ادا کرے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے جائے۔ مکہ مکرمہ سے لوگ آنے لگے، یا پھر یہ قیدی خود وہاں پر خطوط بھیجنے کے ذریعے کسی طریقے سے اپنی بات پہنچا کر کے اپنے تاوان کی رقم منگا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑانے اور آزاد کرانے لگے۔ ان قیدیوں کے اندر کچھ وہ لوگ بھی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھنے لکھنے والے قیدیوں کے لیے یہ تاوان مقرر کیا کہ انصار کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو لکھنا سکھا دے۔ ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا سکھائے، جب وہ آدمی مکمل طریقے پر انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دے گا تو وہ آزاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر غور کیجیے کہ آپ نے جن قیدیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان سے رقم لینے کے بجائے آپ نے ان سے تعلیم اور سیکھنے لکھنے کا طریقہ ان کے لیے بطور تاوان مقرر فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیجیے، آپ دنیاوی عہدوں کو چھوڑ دیجیے، دنیاوی کاروبار کو، دنیاوی جو بھی چیزیں ہوں اس کو چھوڑنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، اس لیے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، دین پر جو عمل کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے، اپنے مشغولیات میں رہتے ہوئے ہی اس پر عمل کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اور ان قیدیوں کے اندر آپ کے داماد ابو العاص جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی قید ہو کر کے آئے۔ انہوں نے بھی خط لکھا یا اپنی بات مکے تک پہنچائی۔ وہاں پر جب معلوم ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے شوہر کو مسلمانوں نے یعنی قید کر لیا ہے مدینے میں، تو انہوں نے بھی ان کی رقم بھیجی، ساتھ میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا ہار تھا، جو ان کے نکاح کے موقع پر ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا، وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر کے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ رقم اس ہار کے ساتھ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرو گے کہ یہ میری لڑکی کا جو ہار ہے اس کی ماں کا دیا ہوا ہے، اس کی یادگار ہے، اگر تم لوگ اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنی لڑکی کو یہ واپس کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ صحابہ اکرام نے کہا جیسے آپ فیصلہ فرمائیں ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے واپس بھیج دیا، اور جب ان کے شوہر حضرت ابو العاص وہ آزاد ہو کر کے وہاں سے مکہ مکرمہ گئے، جانے کے بعد میں انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ایک عرصے دراز کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے مدینے آئے اور پھر وہ بھی اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی چلتی رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو بدر کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فتوحات کے دروازے کھول دیے، کچھ مال ہاتھ آ گیا۔ صحابہ اکرام کو جب کچھ فراوانی حاصل ہو گئی تو ان لوگوں نے تجارتیں شروع کی۔ اس سے پہلے جب مدینے آئے تھے ہجرت کر کے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی مستقل تجارت نہیں تھی اور مستقل پیسوں کا کوئی نظم نہیں تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق انصار کے جس طریقے سے بھائی بن گئے تھے، ان کے پاس سے لے کر کے خرچ کرتے تھے۔ بدر کے بعد ان لوگوں کے پاس جب مال آیا تو ان لوگوں نے بھی اپنی تجارت شروع کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک کارخانہ تھا، وہ بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت ایران تک ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، اور ان کی تجارت کھجور کی خرید و فروخت کی تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ نے چھوٹی بڑی تجارتیں جو کچھ بھی اپنے بس میں ہو، انہوں نے تجارتوں کو شروع کر دیا۔ ایسے زمانے میں بھی ایک مخصوص جماعت صحابہ اکرام کے درمیان ایسی تھی جو تجارت نہیں کرتے تھے، دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑے رہنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ وہ جماعت صفہ چبوترے پر رہنے والی ان مساکین کی، کمزوروں کی جماعت تھی، فقراء کی ایک جماعت تھی جو ہر زمانے کے اندر بڑھتی بھی تھی، کم ہوتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جو مکمل تعداد تھی وہ 400 تھی، لیکن کسی زمانے کے اندر مکمل 400 ایک مرتبہ میں جمع نہیں ہوئے، کبھی 80 تو کبھی 70، کبھی 72، اسی طریقے سے کم زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز برابر نہیں ہوتی تھی، اور پہننے کے لیے چادر اور تہبند، دو کپڑے ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ چادر اس طریقے پر اپنے گردن میں باندھ لیا کرتے تھے، اپنے گلے میں، کہ وہ پیروں تک لٹک جایا کرتی تھی۔ جو صحابہ باغ والے تھے، مالدار تھے، تو وہ لوگ پکی ہوئی شاخ کھجور کی لا کر کے مسجد کی چھت سے باندھ جاتے، اب اس میں سے جو پک کر کے ٹپکتی وہ اس کو اٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ 2 دن تک، 4 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی بھی کوئی صدقہ آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے، وہ لوگ اس کو آپس میں بانٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ اور اگر کوئی ہدیہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے گھر بلاتے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جماعت ایسی جماعت ہے جس کا مدینے کے اندر نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست احباب، کوئی نہیں تھا۔ ان کے لیے جو کچھ تھا وہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، آپ سے حدیث سنتے، آپ کی باتوں کو سنتے، اور پھر راتوں کے اندر اللہ کے سامنے آہوزاری، اس کی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ ان لوگوں نے رات دن اس طریقے سے گزارا، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، نمازوں کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اس طریقے سے یہ لوگ اپنی رات دن گزارا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہر قوم کے اندر کوئی ایک جو عبادت ہوتی ہے اس کی طرف بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے یہود کے اندر ایک چیز ہے، نصارہ کے اندر ایک چیز ہے ڈھول بجانا اپنی عبادت کے لیے، اور کسی علامت کے ذریعے سے، آنکھ جلانے کے ذریعے سے عبادت کی طرف بلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ اسلام کی سب سے عظیم ترین عبادت جو ہے نماز، اس کے لیے بھی کوئی ایک علامت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کی مختلف رائیں حضور کے سامنے پیش ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ڈھول بجانا چاہیے، کسی نے کہا کہ سارنگی بجانا چاہیے، کسی نے کہا کہ کوئی علم مسجد کے اندر بلند کر دینا چاہیے، جھنڈا لگانا چاہیے، تاکہ لوگ مسلمان اس کو دیکھ کر کے مسجد کی طرف آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو دیکھ کر کے پہچان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کسی رائے کو قبول نہیں فرمایا۔ الغرض مشورہ ختم ہو گیا، کوئی رائے طے نہیں پائی، جا کر کے صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سو گئے۔
فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سو گئے تھے، ان کو خواب کے اندر اللہ کی جانب سے بتلایا گیا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری مکمل اذان لا الہ الا اللہ پھر سنائی۔ وہ اچانک سے ہڑبڑا کر کے اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے، پہنچ کر کے بتلایا کہ مجھے خواب کے اندر اس طریقے سے بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ بات صرف خواب نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تم کو بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے دوڑتے دوڑتے آئے، کئی صحابہ وہاں سے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، سب نے یہی کہا کہ ہاں یہ خواب تو ہم کو بھی پڑا تھا، یہ خواب تو ہم کو بھی پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اونچائی پر کھڑے ہو جاؤ اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو الفاظ تم کو کہیں گے بلند آواز سے اس کو شہر کے اندر منادی کر دینا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچائی پر کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑے ہو گئے اور پھر یہ الفاظ کہتے جاتے تھے اور بلند آواز سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو کر کے اذان دیتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اسلام کے اندر اذان کی ایک عبادت یہ شروع ہوئی۔ اذان دینا، مؤذن کا مقام، میرے دوستو سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر اور پھر اسی طریقے سے آپ کے انتقال کے بعد بھی چند دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر مؤذن رہے ہیں۔ اسی زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم جو دین کی اتباع کر رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے، دین حنیف ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا ہے، جو خانہ کعبہ بنایا ہے، ہمارا قبلہ اور ہمارا رخ اس کی جانب ہونا چاہیے۔ ابھی تک کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ مسلمان اس وقت میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، اسی لیے آپ ایسے انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ اس رخ کے اندر کعبۃ اللہ بھی آ جایا کرتا تھا، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی آ جایا کرتا تھا۔ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے رخ میں کعبۃ اللہ بھی ہوگا، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم نازل ہوا، اس لیے کیونکہ یہود بھی مدینے کے اندر رہتے تھے اور وہ لوگ کعبۃ اللہ کو قبلہ ماننا بالکل ان کے لیے گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے لیے سب کچھ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اور ایسے لوگ مسلمان بن کر کے بظاہر منافقانہ چال چل رہے تھے، مسلمانوں کے اندر آ کر کے بیٹھتے، ان کی چیزوں کو معلوم کرتے اور پھر جا کر کے اپنے سرداروں سے کہتے اور ان کے خلاف میں سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منافقین کو پکے سچے مسلمانوں سے الگ کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا اور قبلے کو بدلنے کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کو لے کر کے نماز کے درمیان میں ہی آپ پر حکم نازل ہو گیا کہ قبلہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیجیے۔ نماز ہی کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یعنی رخ پھیر دیا اور آپ کعبۃ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیے۔ یہودیوں کے لیے یہ بات بالکل ناگوار گزری اور وہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے یہ نبی ہے اور یہ بیت المقدس کی جانب رخ کر رہے ہیں، یہ ہمارا بھی قبلہ ہے اور ان کا بھی قبلہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ہماری باتوں کو مانتے جا رہے ہیں اور عنقریب یہ یہودیت کی قبول کر لیں گے۔ اس طریقے کا ان کا دعویٰ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اسی لیے ان کے لیے سب سے زیادہ ناگوار بات ان کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بعد غزوات ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے، انشاءاللہ اس کا آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔